रद्द के अंदर हम ये अब समझेंगे कि रद्द की शुरूत क्या है, यानी किस वक्त असहाबुल फराइज के जो हिस्से हैं उनको दोबारा से दिए जाएंगे। तो सबसे पहली शर्त ये है कि असहाबुल फराइज जिनके हिस्से मुकर्रर हैं उनको जब वरासत में से हिस्से दे दिए जाएंगे और बाकी जो हिस्से हैं, रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी वो अभी कुछ बाकी है, तो तरके का बच जाना ये पहली शर्त है। तरका कोई बचेगा तो फिर ही उनको दोबारा दिया जाएगा, यानी रेपिटेशन का जो फार्मूला है वो उस वक्त अप्लाई होगा जब असहाबुल फराइज को हिस्से देने के बाद प्रॉपर्टी बच जाए। और दूसरी शर्त यह है कि वरासा में कोई असबा नस्बी या असबा सबबी ना हो, क्योंकि अगर असबा नस्बी होगा और या असबा सबबी हुआ तो फिर रद्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक मरतबा असबा वरासा में आ जाए तो फिर प्रॉपर्टी सारी की सारी तकसीम हो जाती है। असहाबुल फराइज को देने के बाद वो सारे का सारा अपने अंदर तकसीम कर लेते हैं। अब चूंकि जो वरासा जिनको असहाबुल फराइज कहा जाता है, जिनके हिस्से कुरान और सुन्नत में मुकर्रर हैं, उनको उनके ऊपर रेपिटेशन का जो रूल है ये अप्लाई होगा, यानी उनको उनके हिस्से दोबारा दिए जाएंगे अगर प्रॉपर्टी बच जाती है। तो उनकी दो किस्में हैं, एक असहाबुल फराइज वो हैं जो नस्बी हैं, नस्ब नामे से असहाबुल फराइज बनते हैं, और एक वो हैं जो सबबी हैं, जैसे खामद और बीवी है। तो ये दो ग्रुप बन जाएंगे, एक वो ग्रुप जो असहाबुल फराइज नस्बी हैं नस्ब नामे से, और दूसरे वो हैं जो असहाबुल फराइज सबबी हैं, जो कि शादी की वजह से असहाबुल फराइज बनते हैं। तो ये दो ग्रुप हैं। जो पहला ग्रुप है जो खामद बीवी नहीं है, जो खामद बीवी के अलावा जो 10 असहाबुल फराइज है, उनको मई युरद अलैहिम कहा जाएगा। मई युरद अलैहिम ये नाम याद करने ताकि आगे आसानी रहे। मई युरद अलैहिम यानी इनको दोबारा से दिया जाएगा, और ज़ौजैन जो खामद बीवी हैं इनको दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो इनका नाम है मन ला युरद अलैहिम, जिनको दोबारा नहीं दिया जाएगा। जिनको दोबारा दिया जाएगा उनका नाम है मई युरद अलैहिम, वो खामद बीवी के अलावा जो 10 असहाबुल फराइज वो हैं, और जिनको दोबारा नहीं दिया जाएगा वो हैं खामद बीवी, और उनको मन ला युरद अलैहिम कहा जाएगा। अब रद्द की जो है वो मुमकिन 4 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि जो पहला ग्रुप है मई युरद अलैहिम, उनमें से जो असहाबुल फराइज जो वरासा हैं वो एक ही जिन्स के हों, यानी उनके हिस्से एक जैसे हों। अगर एक है तो वो तो एक ही तादाद में, और अगर एक से ज्यादा है तो फिर उनके जो हिस्से हैं वो एक जैसे हैं, या उनकी जो तादाद है वो अगर ज्यादा है लेकिन उनके नाम एक जैसे हैं। मसलन 4 बेटियां हैं तो ये तादाद में 4 हैं लेकिन नाम सबके एक जैसे हैं, वो भी बेटी 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 4 बेटियां हैं, और इस तरह से इनके हिस्से भी एक जैसे हैं। तो पहली सूरत ये है कि वरासा में जो असहाबुल फराइज है जो मई युरद अलैहिम है वो एक ही जिन्स के हों, उनके हिस्से एक जैसे हों, और खामद बीवी उनके साथ ना हो। दूसरी सूरत ये है कि वो जो असहाबुल फराइज है मई युरद अलैहिम वो एक जैसे नहीं है, उनके हिस्से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ अजनास के हैं, और खामद बीवी में से वरासा में कोई भी नहीं है। तीसरी सूरत यह है कि मई युरद अलैहिम जो है वो एक ही जिन्स के हैं, उनके हिस्से एक जैसे हैं, और खामद बीवी में से कोई एक है। और चौथी मुमकिन सूरत यह है कि मई युरद अलैहिम जो है ये मुख्तलिफ अजनास के हैं, मुख्तलिफ हिस्सों वाले हैं, और खामद बीवी में से कोई एक है। तो ये 4 सूरतें हैं बस, और इन्हीं को समझना है और जो मसला रद्द है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो पहली सूरत यह है मई युरद अलैहिम एक जिन्स का हो, उनके हिस्से एक जैसे हों, और ज़ौजैन में से कोई भी ना हो। तो फिर मसला किस तरह से हल करेंगे? असहाबुल फराइज की जो तादाद है अपनी वो 1 है 2 है 3 है 4 है, उनकी तादाद के मुताबिक वो मसला हल हो जाएगा। यानी वो असल मसला असहाबुल फराइज की जो अपनी तादाद है, जो उनके रूस की तादाद है, उसके मुताबिक हल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 2 बेटियां हैं तो ये असल मसला होगा पहले 3 के ऊपर, क्योंकि इनको 2/3 मिलना है। तो 2/3 का असल मसला जुज़ाफ़े अक़ल वो 3 आता है। इनको जब हमें एक दिया तो बाकी 1 बच गया 3 में से, तो इनके रूस की तादाद चूंकि 2 है तो असल मसला 2 कर देंगे, तो 2 से ये मसला हल करेंगे और दोनों को 1-1 दे देंगे। दूसरी जो सूरत है वो ये है कि मई युरद अलैहिम ये मुख्तलिफ अजनास के हों, इनके हिस्से मुख्तलिफ हों, मुख्तलिफ वरासा हैं, और ज़ौजैन में से कोई भी नहीं है।
تو پھر کیا کریں گے؟ تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ان کے جو سہام ہے، جو ان کے حصے ہیں، ان کی مجموعی تعداد پر ہوگا. ان کی مجموعی تعداد کا جو حصہ ہے وہ اصل مسئلہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ جو ورثہ ہے وہ بیٹی ہے، پوتی ہے، ماں ہے. بیٹی کو آدھا ملنا ہے کیونکہ ایک ہے، پوتی کو ایک ملے گا یعنی چھٹا حصہ ملے گا تاکہ تکمیل الثلثین ہو جائے، اور ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے. اب مسئلہ 6 پر جائے گا، مسئلہ 6 سے حل ہوگا. اب جب ہم نے ان کو 6 میں سے حصے دے دیے، بیٹی کو 3، پوتی کو 1 اور ماں کو 1، تو یہ ٹوٹل 5 بن گئے، تو 1 بچ گیا حصہ. تو اب ان کے سہام کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 5 ہے، تو اصل مسئلہ 5 بن جائے گا. اصل مسئلہ 5 بن جائے گا، تو 5 میں سے پھر ان کو یہی حصے دے دیے جائیں گے. تیسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ میں یرد علیہم ایک جنس کا ہو، ایک طرح کے وارث ہو یا ان کا حصہ ایک جیسا ہو، لیکن زوجین میں سے کوئی ہو. پہلے 2 مسائل میں زوجین میں سے کوئی بھی نہیں ہے. البتہ اب جو اگلی 2 صورتیں ہیں، تیسری چوتھی، اس میں زوجین میں سے کوئی ایک ہے، لیکن صورت میں اوپر والی ہے کہ میں یرد علیہم ایک جنس کے ہوں. تیسری صورت میں میں یرد علیہم ایک جنس کا ہو، یعنی ان کا حصہ جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہو، اور خامد بیوی میں سے کوئی ایک ہو، خامد ہے یا بیوی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اصل مسئلہ ایسے حل کریں گے کہ خامد یا بیوی کے منفرد اصل فرض سے اصل مسئلہ بنا لیا جائے گا. یعنی ان کا جو عدد ہے، ان کا جو حصہ ہے، اس کا جو مشابہ عدد ہے، اس کے اوپر اصل مسئلہ بنے گا. اور پھر اگر سہام پورے تقسیم ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تصحیح کر لی جائے گی، کسر کے جو اصول ہے وہ اپلائی کیے جائیں گے. مثال کے طور پہ خامد اور 3 بیٹیاں جو ورثہ ہیں، خامد کو 1/4 ملے گا کیونکہ بیٹیاں اولاد موجود ہے، اور بیٹیاں کو 2/3 ملے گا. مسئلہ 12 پہ حل ہوگا کیونکہ 1/4 جو ہے وہ دوسرے گروپ کے کسی حصے کے ساتھ آ رہا ہے، تو مسئلہ 12 پہ ہوگا حل. اب خامد کو 12 میں سے 3 دے دیے اور بیٹیاں کو 8 دے دیے، تو یہ 8 اور 3 11، ایک حصہ بچ گیا ہے. تو چونکہ اس میں من یرد علیہم بھی ہیں اور ایک ہی جنس کے ہیں، بیٹیاں ہیں 3، ایک ہی طرح کے ورثہ ہیں، لیکن ساتھ خامد بیوی میں سے خامد موجود ہے، تو ہم نے کہا ہے اس کا اصول یہ ہے کہ خامد یا بیوی کا جو حصہ ہے، اس کا جو مشابہ عدد ہے، اس کے اوپر مسئلہ بن جائے گا. جو اضافی عقل وہ اس کا مشابہ عدد بنے گا. تو چونکہ اس کو چوتھا حصہ ملا، 1/4 ملا خامد کو، تو 1/4 کا جو اصل مسئلہ ہے وہ 4 ہے. تو یہ اصل مسئلہ 4 کے اوپر بڑھا کے مسئلہ حل کر دیں گے. 4 میں سے چوتھا حصہ جو 1 بنتا ہے وہ خامد کو دیں گے اور باقی 3 بیٹیوں کو دے دیں گے. چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ میں یرد علیہ مختلف اجناس کے ہوں، مختلف حصوں والے ورثاء جو ہیں وہ ہوں جن کو رد کیا جاتا ہے، اور خامد بیوی میں سے زوجین میں سے کوئی ایک موجود ہو. تو اس کا مسئلہ کیسے بنے گا، اس کا پرنسپل کیا ہے؟ تو یہ قدر مشکل ہے لیکن توجہ کرنی پڑے گی. تو مسئلہ جو ہے وہ خامد یا بیوی کے منفرد اصل فرض سے بنایا جائے گا. یعنی اس کا جو حصہ بنتا ہے 1/2 ہے، 1/4 ہے یا 1/8 ہے، اس کا جو مشابہ عدد ہے، اصل مسئلہ اس پہ بنے گا. پھر خامد اور بیوی کو ان کے حصے دے دینے کے بعد جو بچ جائے، جو اس کو بچ جائے، ان کو من یرد علیہم کے مسئلہ کے مطابق دے دیا جائے گا. جو پھر بچ جائے گا خامد اور بیوی کو دینے کے بعد، ان کو من یرد علیہم کے مسئلہ کے مطابق ان کو تقسیم کر دیا جائے گا. اگر تقسیم ہو جائے تو ٹھیک، پھر مزید عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. مثال یہ ہے کہ ورثاء میں بیوی، دادی اور 3 ماں شریک بہنیں ہیں. بیوی کو 12 میں سے 3 مل جائیں گے. یہ اصل مسئلہ 12 بھی بنے گا کیونکہ 1/4 جو ہے پہلے گروپ کا وہ دوسرے گروپ کے ساتھ آ رہا ہے. تو بیوی کو مسئلہ 12 بھی بنے گا، بیوی کو 3 مل جائیں گے، دادی کو 2، 3 جو بہنیں ہیں ماں شریک ان کو بھی 4 مل جائیں گے. اب 4 اور 2 6، 6 اور 3 9. اب 12 میں سے 9 دے دیے، باقی 3 بچ گئے. تو اب یہ مسئلہ ردیہ بن جائے گا. اب اصحاب الفرائض جو ہیں جن کے اوپر ریپیٹ ہونا ہے وہ مختلف اجناس کے ہیں، جیسے دادی ہے اور بہنیں ہیں، ان کی حصے مختلف ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ پرنسپل کے مطابق خامد بیوی میں سے، چونکہ اب ادھر بیوی ہے تو بیوی کا جو حصہ ہے وہ 1/4 ہے یہاں، تو اس کے حصے کے مشابہ جو عدد ہے اس کے اوپر اصل مسئلہ بن جائے گا. تو مسئلہ 4 کے اوپر بنا دیں گے.
پھر ان کے حصے دے دیں گے. بیوی کو چوتھا حصہ ایک مل جائے گا 4 میں سے, دادی کو بھی ایک مل جائے گا, اور جو 3 اخجافی بہنیں ہیں ان کو 4 میں سے باقی جو ہے وہ 2 مل جائیں گے. اور اگر ایسے نہیں ہے, یعنی مسئلہ جو برابر برابر تقسیم نہیں ہوتا, تو پھر اس کی صورت یہ ہے, یہ قدرے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن پریکٹس سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر سہام پورے تقسیم نہ ہوں, جیسے کہ پچھلے مسئلے میں ہم نے دیکھا ہے سہام پورے تقسیم ہو گئے, لیکن اگر تقسیم نہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے گا, تو پھر من یرد علیہم کے کل مسئلہ کو احد الزوجین یعنی خامد بیوی کے فرض کے اصل سے ضرب دیں گے, اور جو مجموعی جو ایک ٹوٹل ہمارے پاس عدد آئے گا وہ ان کے فروض کا اصل بن جائے گا. اب ان کے حصے کیسے تقسیم کیے جائیں گے, خامد بیوی کے سہام کو من یرد علیہم کے مسئلہ سے ضرب دیں گے, اور جو جواب آئے گا وہ خامد بیوی کا حصہ ہوگا. اور من یرد علیہم کے سہام کو اس طرح سے سمجھا جائے گا کہ خامد بیوی کے فرض کے اصل سے جو بقیہ ہے اس میں من یرد علیہم کے سہام کو ضرب دیں گے, تو جو جواب آئے گا وہ من یرد علیہم کا حصہ ہوگا. اور اگر کسر آ جاتی ہے تو پھر جو کسر کے اصول ہیں ان کو اپلائی کیا جائے گا. یہ جو سب سے آخری جو صورت ہے جو ہم نے بیان کی ہے یہ قدر مشکل ہے, لیکن پریکٹس کے ساتھ یہ بھی اسی طرح سے آسان ہو جائے گی جس طرح سے پہلی صورتیں آسان ہیں. تو یہ رد کے احکامات ہیں. ردیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اصحاب الفرائض کو حصے دینے کے بعد جو سہام بچ جائیں, جو ترکہ بچ جائے, وہ انہی کو دوبارہ دے دینا ان کے حصوں کے مطابق. اور یہ صرف اصحاب الفرائض میں خامد بیوی کے علاوہ جو 10 اصحاب الفرائض ہیں یہ ان کو دیا جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رد کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو مسئلہ ردیہ کہتے ہیں, کیونکہ ان میں رد ہوتا ہے. جیسے کہ اول کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو مسئلہ عائلہ کہتے ہیں. عائلہ اور ردیہ کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے جو مسئلہ عادلہ ہوتا ہے, جہاں نہ اول ہوتا ہے نہ رد ہوتا ہے, بلکہ حصے پورے اصحاب الفرائض میں باقی اور اصحاب میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ان کو مسئلہ عادلہ کہتے ہیں. جب کسی مسئلے میں اسبہ آ جائے تو وہ مسئلہ ہمیشہ عادلہ ہی ہوتا ہے.